کسے ویلے عقل و خرد درست فیصلہ بھی کر رہی ہوئے یقیناً کر سکتی ہے، لیکن او عقل و خرد دے غلام بہت ساری مرتبہ جہالت گمراہی دی وادیاں وچ بھی ڈگدے نے۔ اس واسطے دین نو عقل دے تابع نہیں کرنا، عقل و خرد نو دین دے تابع کرنا ہے۔ جنہ لوگاں نے عقل و خرد نو دین دے تابع کیتا ہے انج کو رازی، کوئی رومی، کوئی جامی، کوئی غزالی، کوئی بیہقی بنے ہیں۔ جنہ لوگاں نے دین نو عقل دے تابع کیتا ہے وہ کوئی پرویز بہود بائی بنے ہیں، وہ کوئی ماروی سرمت جیسی بدکار بنی ہے، وہ کوئی انج دے جاہل بدکار سکالر بنے نے کہ جنہاں نو دین دا تصور سمجھ وچ بھی نہیں آیا، لبرلزم سیکولرزم دا شکار ہوئے۔ جتنی بڑی عقل و خرد ہو جائے یہ ذہن وچ رکھنا، جیڑا بندہ کہ میں براہ راست ہر شے سمجھ لئیے بغیر کسی مدد معاونت کو، وہ نرا گمراہ ہے۔ بھئی اگر کوئی بندہ فرسٹ ایئر دی کتاب پریپ نرسری دے بال دے دے وے، یہ دوواں نال زیادتی ہے، کتاب نال بھی بچے نال بھی۔ تے اگر کوئی کیمسٹری فزکس بائیو دی ماسٹر لیول دی کتاب اگر 8ویں کلاس دے طالب علم نو دے دے وے، علم دا مذاق بھی ہے تے بچے دی وہ ٹائم دی بربادی بھی ہے۔ جدو فزکس کیمسٹری بائیو بندیاں دی لکھی ہوئی کتاب ماسٹر لیول دی ایم فل لیول دی کتاب جدو 8ویں کلاس دے طالب علم نو دینا ٹائم دا ضیاء تے بچے نال زیادتی ہے، تا دسو بھئی خدا دی عطا کردہ وہی کتاب انقلاب جیدے واسطے رازی، رومی، جامی، غزالی جیسے لوگ غوطہ زنی کر کے ہر بار کو نیا نکتہ کٹ کے پھر بھی آکن حق ادا نہیں ہو سکیا، او اگر کوئی اس فکر تو ہٹ کے کو بندہ منہ مارے گا یقیناً آپ بھی ڈگے گا، دوجے نو بھی ڈگے گا۔ دین آسان ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی منہ مارے۔ قرآن آسان ضرور ہے لیکن ایسا نہیں کہ ہر بندہ ہی اپنے طور تے ادھر تبصرے تے تجزیے کرے۔ اس واسطے یہ کچھ دائرے میں اصول میں ضابطے نے، انہوں نے پرکھنا ضروری ہے۔ یہ دعویٰ کسے نہیں کیتا کہ میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، حقیقت تے اللہ اور اللہ دے پاک رسول جان دینے یا جنہ پاک محبوب دی بارگاہ وچوں ڈائریکٹ دین دی خیرات لئیے۔ اسی تے انہاں دی خیرات نال ہی دین اسلام دے انہاں پاکیزہ نشانہ دی راہی اپنی منزلہ والروادہ ماں۔ تو عرضے گئے نبوت اور رسالت دے منصب نو چھوڑے آن ککھ نہیں لبدا تے اس منصب نال ٹرے آن غلامی دا پٹا گلے چھپا کے ہر خیر ہر برکت اسے اوے تو لب دیئے۔ اسلام دے اندر 1400 سال تک یہ لفظ نہیں سی آیا میری رائے یہ ہے۔ اسلام دی تاریخ ہے میری رائے یہ ہے، یہ نہیں آیا۔ یہ دی وجہ میری رائے یہ ہے، پہلے تے اے پوچھو گے بھئی میری اوقات کی ہے۔ جدو آجے میری رائے یہ دا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھن لگ پیا۔ میں کی سمجھنا؟ میرے پیو نو پوچھو میری کی اوقات ہے، میری ماں نو پوچھو میری کی اوقات ہے، میرے یارہ نو پوچھو میری کی اوقات ہے۔ مکان دے معاملے کیمیکل دے بارے تجربہ نہیں ہے، میں کسے نو پوچھنا کہ دین دے بارے میں کہا میری رائے ہے۔ دیکھا جائے گا میری بنیاد بیس کتنی ہے۔ البتہ یہ آغاز
مختلف طریقے نال ادو ہویا جدو اس روپ تو ہٹ کے لوگ آئے. میری مراد محترم سید مودودی صاحب، محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، محترم ڈاکٹر اسرار صاحب، پھر اگو انہاں سارے دے شاگرد تے سارے دے فیضان یافتہ محترم لائن جو ضابطے بیان کیتے مودودی صاحب نے، انہوں نے تھوڑی جی ڈائریکشن کٹ کے ڈاکٹر اسرار صاحب، غامدی صاحب نے، پھر انجینئر صاحب دا لہجہ بالکل تھوڑا جہا ہور تلخ ہویا، بدل گیا، جدہ رزلٹ نکلیا کہ وہ معاملات وہ سلوشن وال نہیں گئے، کنفیوژن وال گئے. استاد سلوشن پیش کر رہے ہیں، انہاں بزرگاں نے سلوشن بھی پیش کی تھی، کنفیوژن پیش کی تھی، جدہ رزلٹ نکلے کہ مائنڈ منتشر ہوئے نے انہاں دماغاں دے اندر حل نہیں بیٹھے آ. وہ دی وجہ یقیناً خامیاں کتائیاں ہیں. علماء دی ابحاث نو کٹھا کر کے وہ ٹوکری وہ پنڈ انہاں دے ہتھے لگی ہے. دیوبندی نے بریلوی نو کیا کیا، وہابی نے شیعہ نو کیا کیا، وہ پنڈ ہتھے لگ گئی ہے. بھئی جو ایک دوسرے دے بارے لکھیا سی کتاباں موجود نے، وہ دے وچ شغل تے ہے، اگ تے ہے، تماشا تے ہے، سلوشن نہیں ہے پیش کر سکتے کیونکہ صلاحیت نہیں. سلوشن پیش کرے گا غزالی زمان، محدث اعظم احمد رضا، میرے علی. سلوشن پیش کرنا کمال ہے. ساڑھے فرقے دا نام ہی ہوئے حل تے پیش کرے نا. تو ذاکرہ فلاں بندے نو فلاں بیماری ہے، ٹھیک ہے، وہ مشین بھی دس سکتی ہے، ایکس رے مشین ہے، باقی ایم آئی آر کے کی بلاواں نے وہ دس رہی ہیں. بچہ مشین بیماری دس دی ہے، ڈاکٹر علاج دستا ہے. اس واسطے ہڈی کتھوں ٹوٹی ایکس رے دس دے گا، جڑنی کی میں ڈاکٹر دسے گا. یہ کوئی کمال نہیں ہے دسنا. ظاہر ہے اختلافی آراء موجود نے، لیکن وہ دی سلوشن پیش کرو. اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے. دے اسلام دا فلسفہ کیے حضور دے صحابہ موجود نے، درخت سامنے میں، سرکار دے صحابی اینج کر کے گزر نال بھی آکھیا ٹیڑی اچھی ہے، شاخ اچھی ہے. حضرت پھر سر کیوں جھکے ہے؟ انہیں کہا میں نو غرض نہیں شاخ اچھی ہے کہ جھکی ہے، میں نو انہا پتہ ہے حضور نے اینج کیتا سے میں نو انہا پتہ ہے. دین دا تقاضا اے ہے. عمر فرما دینے اے حجر اسود، آپ نے مخاطب ہوتے ارشاد فرمایا میں تینوں کدے نہ چمدا، لیکن میں رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں آمنہ دے لال نو چک دیا ویکھے. اگلا تصور بھی موجود ہے مولا علی پاک دا. عرض کرن دا مطلب ہے سرکار نے صحابی دا حضور نے فرمایا ایک کی پائے انگوٹھی سونے دی لائی سٹ دیتی، نال دے آکھیا لے لے گھر خواتین نو پا لے بھی چک لے. انہیں کہا نا بس جیڑی شاہ نبی سٹ دیتی ہے میں چک نہیں سکتا. اے دی یہ دے وچ کوئی دیوبندیت وہابیت اللہ رولا ہے؟ اور یہ بولو اے شریعت ہے. حضور نے ایک صحابی نے فرمایا تیری گواہی دو دے برابر ہے. بس پھر سرکار دی زبان اتر تو نکلیا کیونکہ کیسے چونکہ چنانچہ اللہ رولا نہیں پیا. اے رولا آتے ہون پیا. میری رائے یہ ہے وہ دی وجہ جدو تیری رائے ڈگ دیئے پھر کٹ نہیں رہنا. مثال کے طور پہ برے صغیر ایک بڑا نا ہے سر سید احمد خان. انہاں بڑے اچھے دلائل دیتے اپنے طور پہ جنہ کو دے دماغ ہے سی کیونکہ وہ دی ہر سے عقل دے تابع سی. وہ دلائل دیتی ہے جدو وہ دی عقل کو اعتراض بڑھا آیا انہیں ٹھوک انکار کیتا. کیوں کہ عقل دے پیمانے نال تولیا. اس واسطے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ذری رحمت اللہ علیہ فرمایا کاش
وہ عقل دے تابع نہ ہوندا، عقل محمد دی شریعت دے تابع کر دے. جدو کوئی شے عقل دے تابع کرو گے پھر رہ جاؤ گے. بلکہ ایک موقع تے غزالی زمان حجت الاسلام سید احمد سید کاظمی علیہ الرحمہ نے فرمایا اگر قرآن کی فصاحت و بلاغت کی بلندی پر میر اور غالب کی زبان وہاں تک نہ پہنچ سکے تو قرآن کی بلاغت کا قصور نہیں. قرآن قرآن ہے. اس واسطے پہلے تے عزیز کے ذہن وچ رکھو. اگلی بات مولوی دی کی اوقات ہے وہ اسی عرض کر دیں گے. سانو کوئی نہ لے کے گال کڈے اسی برا نہیں مناندے. ساڈی جماعت نو آکھ قبیلے فرقے نو آکھ کوئی حرج نہیں ہر بندے نہ آکھے. وجہ یہ مینو فلانا بندہ چنگا نہیں لگدا تے اینا تے مینو بھی ہونا چاہیے کہ او دا بھی حق ہوے اونوں میں چنگا نہ لگا. ٹھیک ہے نا بھئی اگر مینو مرزا انجینئر چنگا نہیں لگدا کہ مرزے دا بھی حق کیوں آکھے مینو خادم خورشید چنگا نہیں لگدا. بالکل ٹھیک ہے لیکن سوال کی ہے کہ گل میرے تک رہے اچھے ہاتھ نہ پڑے کیونکہ مخاطب میں آنا اس واسطے سیانے انہا حق ہے. لیکن ہر گل دے اندر ایسا نہیں کہ اپنی خواہش اپنی فکر نو تسی اتنا ایک پروان چڑھاؤ. نوی تو نوی گل کرنا کوئی کمال نہیں. میں ہونے تو تقریر خدا نہ خواستہ میں آکھ رہا میں تو 10 گل لائیں گی دیا کر دیں جیتے تو آڈے تے بھی تجدید ایمان ضروری تے میرے تے بھی ضروری. لیکن اینج بھی گل ہو گئے کہ کسی کا پیو بھی جواب نہ دے سکے. ظاہر ہے جدو اگ میں لائیے تے بجھانی بھی میں ہی ہے. عزیزم کنفیوز کرنا نوجوانانو ایک کمال نہیں. نمبر 2 بھئی اگر میں توڑے پرنٹ جڈالا آیا تے ماشاءاللہ 200-500 احباب بیٹھے نے تسی نیند بستر سکون چھوڑ کے آئے ہو میں نو اینا تے احساس ہونا چاہیے کہ میرے کلو حضور دے ذکر دی خیرات واسطے اے آئے نے میں نو اللہ دی عطا کردہ جو کچھ صلاحیت ہو دے مطابق میں تو انو پیش کرا. یہ میں تو انو کنفیوز کر کے اللہ سے میرے تو وڈا بھی کچھ اول ہے. البتہ رولا پہ جائے گا صبح 500 بندہ ہر بندے نو آکھے گا نہیں جواب لیکن او دے وچ خیر دا پہلو سوائے بربادی دے اور کچھ نہیں ہے. نبوت اور رسالت دے معاملے 2 تصور پھر مننا کنجے ایک ہے انج مننا نبی دے بچے نبی دی بیوی نبی دی اولاد نبی دی شادی مد نظر رکھ کے ذہن دے مطابق بچے ہیں نا باپ بھی ہے ماں بھی ہے اولاد بھی ہے تو ہماری طرح ہی ہوئے نا یہ ہے ذہنی اختراع. دوسرا حل منن دا سب کچھ ویکھن دے باوجود انج مننا کہ رب نے محمد جیا بنایا بھی کوئی نہیں کائنات تے آیا بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. انہاں دو میں اصول سن لو. ایک اصول ہے قبلہ پیر قاضی محمود صاحب جس نال ٹر رہے نے. ایک اصول ہے او جی دے نال ذہنی غلام ٹر رہے ہیں. انہاں دوواں چ ویکھ لو بیس کی دی پختہ تے پرانی ہے. ایک کہہ رہے ہیں نبی دیا کوئی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کالج یونیورسٹی سکول والے بچے نو روک روک کے بیٹے حضور کی اماں کا نام کیا ہے آمنہ پاک ابے کا نام کیا گئے عبداللہ پاک دادا کا نام کیا گئے عبدالمطلب پاک دادی کا نام کیا گئے فاطمہ پاک. تو سب کچھ تو گئے نا بھائی بیٹی بھی فاطمہ حضور کے بچوں کا نام بھی گئے داماد بھی گئے. آپ کے میرے بہنوئی داماد آپ کے میرے رشتہ دار ہیں. تو یہ مولوی کو کیوں پریشانی ہے انکار کر رہے ہیں ان چیزوں کا. تو ہماری طرح ہی ہے نا حکمت سے ذہن ہے عقل دس رہی ہے کہہ رہی ہے ہاں رشتہ داری ہے. حضور کو بھوک لگی تھی جی لگی تھی کھانا کھایا تھا جی کھاتے تھے. حضور کو لوگوں نے پتھر مارے سرکار کا خون مبارک نکلا جی نکلا تھا. پھر بتائیے حضور نے روزہ افطار کیا جی کیا پیدا بھی ہوئے. تو پھر کیا ہوا مسئلہ مولوی کو کیا ہو گئے یہ پاگل ہے یہ تو جاہل ہے. او بھائی ہماری طرح ہی ہوئے نا ورڈنگ مختلف ہو سکتی ہے
لیکن فکر ہے دوجے پاسے قاضی محمود صاحب کہہ رہے ہیں نبی دا دربار ہے، صحابہ دی موجودگی ہے، حضور دا صحابی کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ گلے بھی ٹھیک ہے لیکن یہ دیوچ کی ہے سب کو جو مرد باوجود حضور خود تعین فرما رہے ہیں، صحابہ بچ بیٹھے نے، حضور کو بھوک نہیں لگتی، کھاتے بھی ہیں جی، جنہ رشتے دیتے ہیں، جنہ نبی کو رشتے لائیں، نبی نے روزہ رکھے انہوں بھی رکھے، یہ وہی کتابیں جو ٹیبل میں پڑی ہوتی ہیں انہوں بھی رکھے، سرکار نے افطار نہیں فرمایا، صحابہ تیجے دن نڈھال ہو گئے، لاٹھی بال دیوار بھی ٹیک نال آ رہے ہیں، خیر کے ہیں جے عرض کی تھی تسا روزہ رکھے اسی بھی رکھے، حضور جلال چاہ گئے جنہاں نو حضور اپنی شہزادیاں دے رشتے دے چکے، جنہاں کو حضور رشتے لے چکے اوگی سرکار انہاں نو فرما رہے ہیں، ٹیبل تے پئی ہوئی بخاری دس رہی ہے، حضور فرما دیں تو آڈے چو میرے ورگا کون ہے، رشتے دیون تے لمن والے تسی دسو جنڈالا والو، اسی اپنی بیٹی دا ہمشیرہ دا رشتہ جنہوں دے یہ ابو کروڑ پتی ہو سکتا ہے تے ساڑھے ورگا ہی نا، جنہیں سانو اپنی بیٹی دا بہن دا رشتہ دیتا ہے، رشتہ دار سن عزیز اللہ انہوں سلامت رکھے، جگر دا ٹکڑا جڑا کسے نو دے دے وے اس کو بڑا محسن کون ہو دے، او سانو انہیں لکھ پتی کک پتی دیکھ کے ہی کو جائے نا، او کوئی ایک تدسو نبی نو دھی دا رشتہ ہمشیرہ دا رشتہ دے کے جنہیں آقا ہوئے ساڑھے ورگا ہی تے ہیں تے نو دیتا ہے، کہ جے مصطفیٰ پاک نو رشتے گھر دے کے حضور کو نو شہزادیوں دے رشتے لے کے او آخر رب نے تیرا سایہ نہیں بنایا سونیا تیرے جیسا کی میں بنا سکتا ہے، پھر کیا 1400 سال کو بعد کسے یوٹیوبر کو تو سہے دے ہوگے کہ وہ جو میں مرضی آکھے، دین دے ضابطے اصول دائرے سمجھ، اس واسطے در دل مسلم مقام مصطفیٰ اس آپ روح باز نام مصطفیٰ اس، انہا اصولہ نو سمجھ، نبی نو کنج مننے انج مننے کہ اتھے عقل و خرد نہیں، اتھے سرکار دی غلامی نال انج میں بقول اقبال اے اسلامی سکالہ رو نہیں جنہیں پچھو قادیانی کھڑے ہون، میرے فرقے قبیلے جماعت دا ہوئے جتنا مرضی پڑے ہوئے وہ دی سپورٹ قادیانی کرن تا میرے نزدیک سور تو بھی بدتر ہے، ہوئے کسے فرقے دا تے قادیانی دی اکھ تک پا کے بولے انہوں دو ہفتہ نال سلامے نبی کائنات دی غلامی دا یہ رشتہ سنو پختہ کرتا، اسلامی سکالر وہ نہیں جڑا قادیانیت نو پرموٹ کرے، اسلامی سکالر اقبال ہے آخرے معنی ہر فن کنی تحقیق اگر بنگری بادی دائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی، یہ ضابطے اصول دو دن جدو ماں دی لوری وچ باپ دی کمائی وچ اثر ہوئے بچپن تو حب نبیکم دی لوری اور صدا نصیب ادبو اولادکم ولا سلاسا خسال، تو عرضے کر رہے ہیں نبی نو ایک من جی میں خدا آکھے جی میں پروردگار آکھے، یہ بہت حساس بارگاہ ہے بچے، تینو پیو دا حیاء، تینو استاذ دا حیاء، تینو پیر دا حیاء، تینو قائد دا حیاء، یہ تھے بہت حساس مرحلہ ہے، کیونکہ اس دربار دے اصول ضابطے مولوی پیر نہیں دسے خود پروردگار دسے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا
واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے دربار اوے جنہیں بارے چ میرا رب فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے او دربار جدے بارے چ میرا رب آکھ رہا ہے یا ایھا النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ایڈا ادب خدا پہ دسدا ہے ایتھے ابو نہیں پڑھنا، ایتھے آواز اچھی نہیں کرنی، ایتھے جناب صدا نہیں لگانی، ایتھے آواز نہیں لگانی، ایتھے صدا صدا مل جاوے لا تجال الرسول، ایتھے آواز آ جاوے تے کی کرنا ہے، ایتھے بارگاہ محمدی دے ضابطے اصول رب پہ دسدا ہے۔ معاذ بن جبل آکھدے نے مینوں یہودیاں دی خباثت تے لغت تو آگاہی سی، میرے سامنے اینوں رگڑ کے انہیں آکھیا رعیلا جلال چا کے نبی دا غلام آکھدا ہے ہن تواڈے منہ چوں جملہ نکلیا میں زمین وچ کڈ دیاں گا۔ اللہ نے اصول تبدیل فرمایا، مخاطب جڈالہ دے لوگ نہیں، سبور دے لوگ نہیں، گجرات دے لوگ نہیں، اوان شریف دے لوگ نہیں، اصل کے کمزور نکمے سستا مقدس ترین لشکر پاکیزہ ترین لوگ چنیدہ لوگ نے احتیاط والے لوگ نے تاکہ تواڈی اس گل تو کوئی کمی نہ اندر کوڑ رکھن والا میرے نبی دے بارے کمزور ہلکا جملہ نہ بولے، لہذا جملہ ہی چینج کر دیتا۔ اللہ فرماندا ہے انج نہ آکھو ایک کنہاں نو کہہ رہے جنہاں دے بارے قرآن آکھ رہا ہے، جنہاں نو اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ انہوں آکھ رہے پھر سنو دیوبندی سنی وہابی شیعہ، اللہ انہاں لوگاں نو کہہ رہے ہیں جنہاں نو خود فرماندا ہے میں دل ٹٹولے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرما رہے انہاں دے دل وچ تقوی، لیکن آکھیا کی لفظ چینج کر دیو تساں تے عاشق ہو، کوئی کمینہ کمینگی وچ میرے نبی نو انج نہ آکھے۔ یہ مطلب احتیاط اتنی ہے اللہ اپنے محبوب لئی مبغم کمزور ہلکے تنقیس دا جدے وچوں پہلو نکلے عزیزم صحابہ نہیں کہہ رہے پیارے صحابہ نہیں کہہ رہے
دیوبندی سنی وہابی شیعہ صاحب صحابہ نہیں کہہ رہے، کہہ یہودی رہے، اللہ نے چینج کر دیتا قانون، تسا نہ آکھو تاکہ کسے کمینے نو کمینگی دا موقع نہ ملے۔ یہ دا مطلب ہے مسٹر دیوبندی سنی وہابی شیعہ صاحب ایسا جملہ زبان تو نہ کڈ کہ کسے کمینے نو کمینگی دا موقع نہ ملے، یہ تو نہیں کر سکتا کہ زبان بند رکھ کے خیرات دے کھلے جنہیں 1400 سال پہلے ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین حسان تو لے کے 1300 سال بعد سانو محبت کا جام دے کے آنکھے ہیں اس صورت نو میں او جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں سچی آنکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ اس معیار تے پہنچ کے عقیدت نال جڑیا غلام کی آندہ کتھے میرے علی کتھے او تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھاں کتھے جا اڑیاں اوے آج سکھ متران دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس کھنیری یہ لولو وچ سوک چنگیریے آج نینا لائیاں کیوں چھڑی۔ یہ ضابطہ ہے، احتیاط ضروری ہے، تیرے لفظ کیسے نے، تیری ادا کیسی ہے، اتھے حضور دی سواری گزرے اگر منافقاں دا سردار نک لپیٹے محمد کریم دا غلام تلوار کھچ کے آکھدا ہے آندہ ہے تینوں پتہ نہیں ہے میرے پاک نبی دی سواری ہے، اتھے ادب دا اے عالم ہے کہ اگر کوئی جہالت دا مارا اپنے علم تے جناب چند کتاباں پڑھ کے ہاضمہ خراب کر بیٹھے اساں پھر محبت نہ لاکھاں گے او بچے ساڑھے کو لو ہاضمے والے حکیم بھی گئے نے آجا پھر مسجد رحمت للعالمین ایک مرد کلندر لیٹے آئے جیدے دربار تے نمک دی ایک چٹکی کھا لے تاکہ نمک حرام ہون تو بچ جائے گا، پھر تو بھی آکھدا جائے گا سب سے آؤ لاؤ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اساں کیا عجیب گل ہے ابراہیم دے امتی اپنے آپ نو نبی جیسا نہیں آکھرا، کلیم اللہ نجیب اللہ شفیع اللہ انہاں دے امتی نہیں آکھرا، سارے نبیاں دا سلطان ہوئے رسولاں دا امام ہوئے اودی کدی غلامی دا پٹا گل چھوئے، پھر پاک نبی دے بارے ہلکے جملے کمزور جملے بولے۔ اساں کیا کاش تینوں پتہ خدا نبیاں دی گل آوے تے قرآن آدھے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم
منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ نے بعضاں نو بعضاں تے فضیلت بخشی ہے. اتنا بڑا درجہ ہے کسی نے ڈنڈا مار کے چشمے جاری کی تھے, کسی نے ہاتھ رکھ کے مردے زندہ کی تھے, کسی نے جناب پتھراں چو چشمے جاری کی تھے, کسی نے پتھراں چو اونٹنی برآمد کی تھی ہے, اور کسی نے انیاں نو اکھاں دتیاں. لیکن میرا نبی کون ہے؟ میں اعلیٰ حضرت پاک تو نہیں پوچھدا, میرے علی پاک تو نہیں پوچھدا, تاجدار اوان شریف تو نہیں پوچھدا, میں سرہند دے بابے کھل نہیں پوچھدا, لیکن میں آکھنا نبی دے دربار جھولی اڈ کے آکھنے آقا تساں دسو. حضور فرما دل فضل تو علی الانبیاء بستر اوتیتو جوامی الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. پاک نبی نے فرمایا فضیلت والیاں چو اللہ فضیلت دیتی, درجیاں والیاں چو درجہ دیتا, عزت والیاں چو عزت دیتی ہے, بلندی والیاں چو بلندی بخشی ہے. فرمایا روب نال مدد کیتی ہے, غنائم حلال کیتے نے. میں روئے زمین دے ایک ٹکڑے تے قدم رکھیا, اللہ نے روئے زمین پاک کر دیتا. جیڑی جیڑی شے پیدا کی تھی ہے ہر خدا رسول بنایا. اللہ نے مینوں سارے نبیاں دا تاجدار بنا کے بھیجے آئے. پھر میری اماں دی لوری ہوئے, ابے دی تربیت ہوئے, استاذ دی قربت ہوئے, شیخ دی صحبت ہوئے, پھر کیوں نہ کیے سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے, مگر آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے, مگر آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. ایک کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے, صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. ساکھ عزیزم پیارے, بندے بندیاں نو چنگے نہیں لگدے, بندے بندیاں دی مخالفت کردے نے, لیکن کچھ تقاضے بھی تے ہیں نا پیارے. دیکھو نا, میں آکھا میرا ابا ولی ہے, میں تواڈے پہ نگال تے نہیں کردی نا, بولو. میں کہہ رہا میرا ابا وقت دا غوث ہے, تو انہوں پریشانی ہوئی, میں تواڈے پہ نگال تے نہیں کردی نا. تہذیب ہے میرے واسطے میرا ابا ولی ہے, کامل ہے, غوث کتب افضال آکھا, لیکن میں نے ایک کینے اختیار دیتا ہے کہ میں تیرے ابے نو ہٹ کرا. بھئی تیرا ابا جو چول ہے تو کہے ابا شاہی کو نہیں, ساڑھے پیوں نو تے نہ بھونکنا. تیرا ابا ہے تو کہہ دے کوئی شے نہیں, اماں کہہ دے کوئی شے نہیں, لیکن بچے تینوں کس اختیار دیتا ہے کہ میرے ابے نو بھونک. تو اے تے کہہ سکنا ہے کہ میں تیرے پیو نو نہیں مندا, اے تینوں کی نے آکھے کہ تو میرے بزرگ نو آکھ کے معین الدین خود بھی کافر ہے, کافر کر رہے, اے تینوں کی نے اجازت دیتی ہے. یہ کون سا لہجہ ہے بھائی؟ لکھ لانا تو دیتے جڑا تینوں اسلامی سکالر من رہے ہیں. یہ ہے اسلامی سکالر؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بڑا کوئی کمینہ آدمی ہے وہ جو تجھے کہہ رہا ہے اسلامی سکالر. ہاں موم بتی آنٹی کہے گی, بچے قادیانی کہے گا تجھے. مجھے یہ بتاؤ, یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟
اسلامی اسکالر کہنے والے کمینے سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا ہم نے کب کہا کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ معین الدین نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا؟ نہ مان، 90,000 نہ مان، 900 نہ مان، میں تے کہہ رہا میں نے میرے وڈیاں نو کلمہ غریب نواز پڑھایا، تینوں اعتراض کرنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ ہاں تم کہتے ہو کہ میرے بڑوں نے مجھے چشتی رسول اللہ پڑھایا، میں جانتا میرے کول کلمہ سن لے پتر، میرے کول آ کے سن، میں نو سد کے سن، جے تینوں میرے ملن نال تیری جان نو سیفٹی ہے کہ تو میں نو ملن تے تیار نہیں، تو آنے میں محفوظ نہیں ہاں، انج تے نہیں ہوندا نا بچہ، انج تے نہیں ہوندا، بس ایک تقریر کر دئیے تے ایوانہ تک حال حال پہ جاندی ہے، تو میں تک کدے گن مین نہیں رکھیا بچے، تے تو آنے میری جان محفوظ نہیں، انج تے نہ کرنا پتر، پھر او دے تے لکھ لانا تے جڑا تینوں اسلامی اسکالر آندا ہے، ایسے تھوڑے ہوتے اسلامی اسکالر ہوتے نورانی جیسے، وقت کا حاکم کہے آپ گن مین حفاظت والے رکھو، وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں، وقت اسلامی اسکالر ہوتے حضرت امام رضوی جیسے، پنجابی اچ بہ کے ایتھے للکر مارن تے گیرٹ ولڈر دی نیندر اڑا دے میں، نہ کو گن مین تے نہ محافظ، میں کہا وڈ کے مرنی اینو آندے نہیں مجاہد۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ناراض ہو گئے ہو؟ بھئی میں کہہ رہا میں میرے وڈیاں نو خواجہ غریب نواز کلمہ پڑھایا ہے، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تھوڑا کی نام ہے؟ احسان اللہ صاحب تھوڑی برادری، یہ بھی جٹ نے، تھوڑا کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، ذیشان صاحب تھوڑا کلمہ، قاری جا صاحب تھوڑا، اسا کے پتر الزام لانا تے ہور گل ہے، بک تے نہ کرنا۔ بھئی میں آکھیا اس ویلے انسانی تعداد گئے، انسانیت بھی اس ویلے پوری کائنات 8 ارب پلس، تو میں نو 800 بندہ لب دے پوری دنیا جڑا کہ سانا کلمہ چشتی رسول اللہ، توجہ ہے نا، 800 بندہ لب دے، 100 ہی لب دے، دنیا دا اصول ہے بھیڑی چنگی تعلیم کو بندہ جاری کرے، وہ ماڑی چٹی جاری راندی ہے۔ مثلا برے صغیر ایک بابا آیا ہے، نہ وہ مسلمان سی، نہ ہندو نہ عیسائی، او دا نام بابا گرو نانک، انہیں جو کچھ آکھیا او دے اسلوب اج بھی او دی گرنتھ وچ موجود نے، او دے منن والے بلا شبہ دنیا تے لکھاں سکھ نے، دنیا تے برے صغیر وچ کمینہ پلس کمینہ، ابن کمینہ، غلیظ ابن غلیظ، خبیث ابن خبیث آیا مرزا غلام قادیانی، انہیں جو بکواس کی تھی وہ دیا کتابیں موجود ہے، بلا شبہ ہو دے ہزارہ فالور دنیا موجود نے، میں کیا انہیں چول ماری کھچا کیا بغیرتی کی تھی غلاظت مکی موجود ہے نہیں، تو جو نے خواجہ غریب نواز نے اپنا کلمہ پڑھایا، تب پیارے میں نے کو 60-70-100 بندہ دکھائی دے، نہیں تو میں تینوں کچھ نہیں آکھنا، تیرے حال تے تو میں نے ترس آندا ہے، تینوں اسلامی سکالر آکھن والے تے بھی لاکھ دی لانا تے، توجہ ہے کہ نہیں؟ مطلب اس تو بڑا الزام کیے، پھر اے دیتے بھی نہیں رکیا، حضور دے جلیل القدر صحابی جنہیں سرکار نو ہمشیرہ دا رشتہ دیتا، ام حبیبہ میرے کریم دے گھر موجود ہے، جناب حضرت امیر معاویہ، تو گل گل نالا کہ مامو پارٹی، اتنا تے کمینہ نہیں ہونا چاہیے بندے نے، مامو پارٹی، تینو پتہ ہے جتو تو تیرے پیو میں رشتہ لیا، تینو وہ دا حیاء ہے نا اپنی ماں دے نانکیاں دا، پیکیاں دا، کہ تینو حضور رحمت کونین علیہ السلام جڑے گھر تو رشتہ لیا، تینو بالکل حیاء نہیں، ایڈا منہ زور تو کیوں بڑھ گئے، سانو نہ لے کے گال کڈ، پھر تینو اتنا تو سر پھریا نکلیا، تو اگلے سٹیپ تے گیا، تیرے کولو کنٹرول نہ ہویا، اگلا تیرا سٹیپ سی حضور دیو مقدس ترین لشکر داو حصہ، جنہ انسانی تاریخ دے رخ پھیر دیتے انصار مدینہ، جنہ دی انسانیت نے قیامت تک دے مسلمانہ دا سر ایثار و قربانی دے جذبے نال اچا کیتا، انہوں نے آکھیا لوندے لپاڑے معاذ اللہ،
یہ تینوں کس نے ایڈا بے باک بنایا ہے؟ ایڈا گستاخ کدو بنیا تو؟ میں تیرے پیو نو آکھا تینوں چنگا لگے گا؟ میں تینوں آکھا تینوں چنگا لگے گا؟ انہوں اسلامی سکالر بنانا لے میں پوچھنا میں تینوں آکھا تینوں چنگا لگے گا؟ تینوں نہیں پتا کتھے ہاتھ مارے اسے؟ یہ دیتے بھی تو اکتفا نہیں کیتا حضور دی او عبادت جدے بارے قرآن اکھدا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ دا حبیب راتاں نو جاگ جاگ کے عبادت کرے، اللہ او دی ترتیب خود بیان فرما کے کہ محبوب تھوڑی دیر کر پھر آرام کر۔ او عبادت جدے بارے چ میری اماں تیری ماں سیدہ عائشہ فرماندیاں نے حضور دے پائے اقدس دا انگوٹھا پکڑ کے ہلانیا کہ کریم آقا دی طویل سجدے رکھو ویکھ کے پھر میں عرض کرنیا آقا جس رب نے تیرے واسطے اعلان کر دیتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تیری غلامیت جڑے ہویا دے اگلے پچھلے گناہاں دی معافی ہے۔ حضور تساں طویل سجدے کیوں کر دے ہو؟ میرے نبی دی اکھاں نہ موئیاں، فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اس کریم رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا؟ تو اس عبادت نو آکھیا فالتو نمازاں، یہ بھی گستاخی نہیں؟ بڑیاتی کونسل میں اچھا کئی گن لنڈے دے انگریز کہہ رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کون ہوتی ہے؟ اساں کیا بچے او دے کولو تیرے پیو ماں پوچھیا تو انہیں دسیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کولو عدالت نے رائے لئیے انہیں دسیا ہے۔ ہاں فتوہ جے آنا ہے بچو، اے فتوہ جے آنا ہے اجے تینوں فتوے تے لبے ہی نہیں، اے تے ایک پہلو بیان ہویا ہے کیونکہ بڑا مرزا ماریا گیا بغیرت اپنی تحریراں دی وجہ نال، نکا ماریا گیا تقریراں دی وجہ نال۔ اجے تے او دی وجہ ہے کہ کیونکہ اسی ایڈے ویلے نہیں ہے کہ اسی او دے کلپ سنے ہو من سارے، کچھ لوگ جنہ سنے نے وہ یقیناً اس کے لگے ان کے لگنا چاہیے نہیں بھی تو انہوں جنہ کولے دا غلاظت والا پلندہ موجود ہے انہوں چاہیے کہ انہوں سامنے رکھ کے فتوہ لکھے یا پھر علماء تک منتقل کریں تک علماء دے مطابق فتوہ دے میں اے غلاظت ایک قدی نہیں، اے کم لمبا ہے، اے طویل سلسلہ ہے، لیکن انہاں طویل سلسلیاں چوں ایک بڑی خرافات انہیں بکی۔ اچھا پھر جڑا تسی کہہ رہے اس نے تو بات کوٹ کی ہے، بچے کوٹ کرنا اور ہوتا ہے۔ 5 مختلف انٹرویوز وچ انہیں جان کے ہٹ کر کے بغیر کسے مقصد تو گل بیان کیتی ہے، لیکن انہوں غیر جانبدارانہ ہو کے وے گل کوئی سی انہیں محراب و منبر میں ہٹ کر کے کیا مولوی کو کیا پتا، ٹھیک ہے تو کہہ دے مولوی جاہل ان پڑھے پاگل بے وقوف ہے کہہ دے، لیکن کی کہہ رہے ہیں اس کو کیا پتا؟ میں تو قرآن کہتا ہے اس سے بھی شادی کر سکتا ہوں، وہ عیسائی جنہوں میں جو میرے نبی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں۔ ایک کسی پوچھا سی تساں دسو بھئی تساں اگر میرے کو پوچھو قاضی صاحب قبلہ تشریف فرمانے میں نے آکھے نا یہ تو دسو بھئی انہیں بکواس کی کیتی ہے، مطلب تو سب پوچھے تو میں دس رہا نا، بولو یا میں وہ بھی خباست نو سامنے رکھ کے کہہ رہے اے بیان کیتا ہے، موضوع ہی نہ ہوئے گل ہی نہ ہوئے تو سب پوچھو ہی نہ تے میں گھڑ کے بیان کرا پھر کی کرا یہ بھی ڈیپینڈ کر دے۔ انہوں کسے پوچھیا انہیں گیڑ اتنا ہی کہہ دیں دا او عیسائیت جنہیں بارے کہے گئے سانو اے حکم ہے، لیکن انہیں کیا او عیسائی جڑے اپنی کتابت میرے نبی نو اے سمجھ دیں، لفظ میں نہیں کہہ سکتا، انہیں کیا سمجھ دیں ایک واری نہیں 5 واری ڈیٹیل نالوں نے آکھیا
رگڑا دتا میرا ممبر نو. ہن تساں دسو پیاریو او جملہ جیڑا انہیں حوالہ دیتا او ہے انجیل متی دا. انجیل متی دا او دو ورڈنگ نے جڑیاں مختلف انہیں پیش کیتیاں. او ورڈنگ انہاں دا مفہوم سن لو. انہیں آکھیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جھوٹی نبوت دا دعویٰ کر کے لوگ جھوٹے معجزے پیش کرن گے. یہ ہے وہ ورڈنگ دا مفہوم. ہن تساں دسو اے دے وچ نہ لے آؤ نا بولو کہ او کسے دی شدت چاہ کے اے دے وچ اگر اس لفظ نال میرے نبی نو جوڑے تو پہلے تو دس کیڑی تھاں تے لکھے ہے ہی نہیں. اگو پھر کہہ رہے اتنی گستاخی ہے. یہ دا مطلب ہے اس گستاخی نو گستاخی کریٹ کیا کی تھی. بولو یعنی یہ لفظ جو نے آکھے میں نہیں کہہ سکتا وہ لفظ گستاخی ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں. اسی بھی کہہ رہے ہیں لفظ. سوال ہے کہ انجیل اچ نہیں لکھیا. انجیل اچ لکھیا کہ جھوٹا دعویٰ کرن گے اور وہ شبدہ بازی نال جھوٹے معجزے پیش کرن گے. وہ ایک کہہ رہے نامینیشن انہیں نامینیٹ کر کے آکھیا حالانکہ اتنے متی یوحنا چ نہیں لکھیا. آپ کہہ رہے ہیں گستاخیت. پھر کون ہوئے گا جنہیں گستاخی بنائی ہے کیتی ہے کہ گستاخی تو تیرے اسلامی سکالر خود کیتی ہے. پھر مجرم کون ہوئے گا اوہی جنہیں آکھے اساں کیا ایک تیرے وچ اگر علمی دیانت ہوندی اور رنگج پیش کردہ. اچھا اگر لکھے ہے مثال دے طور تے خدا نخواستہ لکھے ہے تو کہہ رہے ہیں لکھے ہے. میں نوے دسو انجیل دے بارے تمام علماء دیوبندی سنی وہابی شیعہ تمام محققین دا خیال ہے تغیر تبدل دے مراحل کو گزریاں نے. توجہ ہے نا. اچھا اے انجیل متی یوحنا برنباس وغیرہ اناجیل کیا صرف یہی لکھے حضور دے بارے بولو. میں تو عرض کرا تواڈی اس مسجد دے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا ندیم صاحب میں لاہور تو ٹرا مینو سارے بندے قبلہ قاضی صاحب آکھن علامہ ندیم صاحب آکھن قاری صاحب آکھن جی بہت اچھے نے. انہاں دے بارے آکھن جناب بہت اچھے نے. میں ہر ایک بندے کو لو پیپلز پارٹی والے گواہی دے میں تواڈی نون والے آکھن چنگے کاف والے آکھن چنگے پی پی والے آکھن چنگے لبیک والے آکھن چنگے سارے آکھن چنگے کہ میں تواڈی چنگائی سندا ہاں تے ایتھے مسجد دے باہروں اندر داخل ہون لگا تے ایک بندہ کھرک کردا ہویا بھری سگریٹ پیندا ہویا لگڑاندا ہویا باہر نکلے جنوں تساں مسجد دی ٹوٹی چوری کرن دی وجہ تو قاری صاحب نے دھکا دیتا ہے. تے او میں نے پوچھے خادم خورشید کتھے آیا ہے. میں کہا جی میں علامہ صاحب کول تو آکے بندہ ہی چنگا نہیں. تے میں منبر تے میں کہا قرآن چاہو میرے سر تے رکھو. میں نو قاری صاحب دے بارے چ بندے آکے بندہ چنگا نہیں. 1000 کے بندہ بولو تے باہر جڑا جا رہا سی چور بھنگی چرسی اونے کیا چنگا نہیں. تے میرا چول سٹوڈنٹ میرا نادان خلیفہ میرا گھٹیا شاگرد آکھے استاد سچی کا آخری ہے او یہ جو استاد کے لکھ دی لعنت جڑا 1000 روایت نو جھٹلا کے ایک چور دی روایت بیان پیا کر دے. تینو اناجیل دے صفحے دے اتے فارکلیت انسانیت دا نجات دہندہ نبیوں دا سلطان شلوہ کائنات دا عظیم انسان ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد دیا عظمتہ دے حامل اناجیل تینو نظر نہیں آیا وہ تینو اے صفحہ نظر آیا او دے تے بھی نہ نہیں ہے. اے دا مطلب ہے اے علمی دیانت نہیں اے تیرے اندر بھی خباثت ہے. ورنہ تو بیان کردہ اناجیل کی لکھے ہے. اگر علمی دیانت ہوندی پھر کی آنا آندہ قاضی صاحب کیونکہ عیسائیاں دے خواہش خیال ہے کہ ساری کتاب ٹھیک ہے لیکن میرا قرآن آندہ نہیں. جی دی تائید قرآن نے کی ہے. قرآن کو پوچھا گے اناجیل کی لکھے ہوئے ہیں
لہذا اسا پوچھاں گے تبدیل شدہ اناجیل نے قرآن تو تشکیل کیا ہے اللہ دا قرآن آکھرے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اناجیل چکیل کے قرآن دس رہے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اناجیل کی لکھے کہ تو پوچھ لیندہ کسے نو کی لکھے پیارے اناجیل تے حضور دی تعریف لکھی ہے توریت تے حضور دی تعریف لکھی ہے حضور دی تعریف پڑھ کے کوئی حضور دے نام نو اکھا تے رکھے تے او دے مرن تو بعد رب اپنے نبی نو فرماندا ہے میرے یار دی تدفین دا اہتمام کر اناجیل لکھے آئے بلکہ جناب سیدنا صدیق اکبر فرما دیں میں تجارت دی غرض نال دوسرے ملک گیا چڑھ دی جوانی تیم دا سردار بین الاقوامی تاجر آدھن اسات تھاں تے پہنچے حالات ویک کے طوفانہ دا رخبا دے بارا اسا اپنی سواریاں روکیاں اجے کجاوے اتار کے قلعے ٹھوک کے اپنے سواریاں بن رہے ہیں اچانک دوڑ کے بندہ صاف لیا آ گیا آندھا مہربانو میں نو غرض نہیں تسا کون ہو کتو آئے ہو بس ایک مہربانی کرو قافلہ اٹھاؤ ایک رخصت ہو جاؤ انہاں کیا کیوں آکھن لگیا اس واسطے چند دن پہلے قافلہ رکے ہے اس قافلے کچھ لوگاں نے شراب پیتی ہے انہاں شرابیاں دی وجہ نال او سامنے عبادت خانہ کلیسا گرجا چرچے او دے وچ ایک پادری راغب جڑا دنیا تارک کر چکیا ہے ترک کر چکیا ہے تارک دنیا ہے او دی عبادت تے اثر ہو جائے اس واسطے تواڈی منت کرنا اگے ٹر جاؤ ایتھے ٹھہر نہیں سکدے ساریاں نے سالارے قافلہ ول ویکھیا سالارے قافلہ صدیق اکبر فرمایا سن بیلیا اساں نہیں جانا میں بین الاقوامی تاجاراں میں قبیلہ تیم دا سرداراں میں مکے دا چیف جسٹس ہاں اگے ساڈی منزل لگے وے لیکن موسم دے پیش نظر اسی رک گئے ہاں ہن ٹرنا نہیں ہے اگلی گل بھی سن لے یہ شرابی دی شراب دی وجہ نال تیرے عابد دی عبادت متاثر ہوندی رہی ہے کہ شریفاں دی شرافت دا اثر بھی عابد دی عبادت تے ضرور ہوئے گا جاؤ نو آکھ دے میں نہیں جانا او ٹریا گیا واپس جا کے انہیں اپنے راہب نو آکھیا کوئی سردار ٹائپ بندہ ہے چودھری ٹائپ بندہ ہے گل بڑی پکی پیڑی کر دے وہ آندھا جاؤ نو کہا میں نہیں جانا آندھا کون ہے آکھیو آندھا میرا نام ابو بکر ہے قبیلہ تیم دا سردار ہاں مکہ دا چیف جسٹس آکھے ابو قحافہ دا پتر تے نہیں انہیں آکھیا تسی جان دے ہو آکھے اگر وہی ہے تے جلدی بلا کے لایا واپس دوڑے ابو بکر پاک کو لایا سلوٹ ماریا لے کے گیا جی میں سرکار صدیق دا دروازے چو داخل ہوئے انہیں پرانی کتاب صندوق چکی صندوق وچو پہلی تختی چک کے آندہ ہے نام ابو بکر ولدیت ابو قحافہ دوجی تختی قبیلہ تیم دا سردار تریجی تختی چیف جسٹس آف مکہ اگلی تختی چک کے آندہ تھوڑا جا گردن پھیرو گے
آکے کی مطلب آکے قسم خدا دی اے موسیٰ پاک نو عیسیٰ پاک نو شانہ دے مانا لے رب دی قسم ہے تیری گردن دا تیل بھی آسمانی کتابہ چ لکھیا اگے دوڑ کے آکے دست بوسی کر کے آندے اجازت ہوئے تے اگلی گل بھی تختیاں آلی دساں تختیاں وچے بھی لکھے ہویا تو محمد کریم دی ظاہری حیات چو او دا مشیر ہوئے گا تے او دے وصال تو بعد او دی امت دا پیر ہوئے گا میں کیا یہ لکھے ہو رہا ہے پھر کیوں نہ کیے یہ شان ہے خدمت کاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا او پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اساں کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اناجیل چکی لکھے آئے کچھ لکھے اناجیل اندر یمن دا بادشاہ سفر کرے مکے دا وہ آندھے 400 علماء دی ٹیم نال تیار ہے قدم قدم تے رک دے نے جڑی منزل تے وہ حالات کو مشاہدات کو آگاہ کر دے جدو پڑھاؤ کیتا یسرب منزل رک گئی ہے تپا کی بھی اریاندہ رک کیوں گئے ہو 400 علماء نے آکھیا حضور والا آسمانی کتاباں دس رہیاں نے نبیان دا سلطان ختم نبوت دا تاج پا کے اس شہر ضرور جلوہ گر ہوئے گا انہیں آکھیا پھر میرے لئی کی حکم ہے تے تواڈا کی پروگرام ہے انہیں آکھیا ساڈا پروگرام ٹھہرن دے آپ بادشاہ ہو جی میں مرضی ہو سکے جے تسا ٹھہرنے تے تانوں خیمیاں دے اندر ٹھہرانا میری سزا نشان نہیں ٹیم بلا کے گھر تیار کرائے 400 گھر تعمیر ہو گیا بادشاہ نے جائزہ لیا 400 گھر ویک کے اندر ایک اور سونا جا گھر بنا دیو آکھے کی دے واسطے آکھے جس ماہی نے آنا ہے لوگاں دے گھر رچنا بیٹھے اپنے گھر آ کے جلوہ گر ہو گئے سونا مکان بن گیا انہیں وڈے عالم نو سدیا چیف چڑاسی علماء دا انہوں نے استاد جی ایک درخواست لکھو بحضور تاجدار ختم نبوت اگر اسا تشریف لے آئے تو میں موجود ہویا میں وعدہ کرنا تواڈے غلاماں نال شامل ہو کے تواڈے دشمناں نال میں لڑائی کراں گا تواڈے قدماں وچ کھڑا ہو کے تواڈی عزت ناموس دا پہرا دیاں گا جی میں تواڈے یاراں دے بارے پڑھیا میں انہاں شامل ہو کے تواڈی عزت آبرو دی حفاظت لئی میدان وچ نکلاں گا تلوار چلاواں گا اسلام دی ترویج و اشاعت لئی کم کراں گا اگر میں مر گیا تے مینوں اپنے انہاں غلاماں وچ ضرور شامل کرنا یہ درخواست لکھ کے خط لکھ کے سیل بند کر کے استاد نو آکھیا رکھ لو لیکن استاد جی یہ تسی اللہ تانوں لمبی زندگی دے وے جے تسا ٹر گئے تے اپنی نسل نو ایڈے کھچ ماحول وچ نہ تربیت کرنا کہ آکھن بابے شاہی کوئی نہیں انہاں دی ایسی تربیت کرنا کہ وہ آکھن پیو ماں دی تربیت دا اثر ہے ایک خط پہنچانا ہے ماہی تک وہ پہلی ٹیم فوت ہوئی دوجی فوت ہوئی تریجی فوت ہوئی 1000 سال گزر گیا خط سفر کردہ رہا نسلہ دی تربیت ہوندی رہی ادب مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ توقیر مصطفیٰ ہر عالم مرن لگے اپنے بچیاں نو آکھے بچیو ساڑھے مرن تو بعد جے او آئے استقبال انج دا کرنا ہے کہ انسانیت حیران رہ جائے انج دی اس کی تیاری کرنی ہے نسل در نسل کے سلسلہ چلتا رہا حضور جلوہ گر ہوئے مکے چو مدینے تشریف لے آئے جڑے وڈے سن کوئی ٹیلے تے کوئی ٹبے تے کوئی پہاڑ تے کوئی راہ کوئی چوک جا بیٹھا جڑے نکے سن انہاں ہتھ جھنڈے چائے حضور دے استقبال لئی نکل کے نعرے لا رہے سن طلع البدر علینا من شریعت الوداعی وجب الشکر علینا چشم فلک کے منظر دیکھ کے پوچھ رہی سی یہ کون نے آکھے اے انہاں دی اولاد نے جنہاں دے باپے انہاں دی تربیت کر کے گئے نے انہاں نو سکھا کے گئے نے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان حضور جلوہ گر ہوئے فرمایا میری سواری تے مہار رکھ دو جتھے رکے گی وہی میرا ٹھکانہ سواری جا کے ابو ایوب دے گھر رکی
علامہ مراغی فرماندے استقبال کرن والی انہاں 400 علماء دی نسلاں سن جدوں بڑے چنگے ہوویں پھر پتر آمنہ دے لال دی بارگاہ وچ اپنی عقیدت دا اظہار کردے جدوں بڑے کھچ ہوویں پھر بچے آندے بابا شاہی کوئی نہیں اے والدین دی تربیت دا اثر ہوندا ہے کہ حضور نے فرمایا میری سواری دی مہار رکھ دو جتھے رکے گی میرا ٹھکانہ سواری ابو ایوب دے گھر رکی علامہ مراغی فرماندے کہ ظاہری طور تے ابو ایوب دا گھر سی حقیقت وچ وہی گھر سی جڑا پاک محمد لئی تعمیر کیتا گیا سی اے تصور ہے اناجیل اندر آخری بات اناجیل وچ کی لکھیا ہے جتنی اناجیل نے عیسیٰ پاک دے شاگرداں دے نام نال منسوب نے متی یوحنا برنباس انہاں چوں ایک انجیل برنباس پاکستان دے گرجیاں کلیسا تو لے کے یورپ تک موجود ہے برنباس آندے عیسیٰ پاک اس تھاں تو گزرے اسی نالا خدمت اور بجا لاندیا ادب و احترام ویکھ دیا ایک بڑھڑی مائی نے ویکھیا دوڑ کے آئی پوچھ دیے بچے ہوئے کون ایڈا سونا سی کہ نبی اللہ دا کی کردہ ایسا کہ انیاں نو اکھاں مریضاں نو شفا مردیاں نو زندہ انہیں ہاتھ بننے میری بیٹی ہے نہ اٹھ سک دیئے نہ بیٹھ دیئے نہ گل کر دیئے میرے گھر تشریف لے آؤ عیسیٰ پاک گئے دست کرم رکھیا اللہ نے بیٹی نو شفا یاب فرمایا او اٹھی عیسیٰ پاک دے قدمہ چ بہ گئی آندھی یا نبی اللہ سلامت رہے او ماں کیڑی بختہ والی ہے جنہیں تینوں لوریاں دیتیا عیسیٰ پاک فرما دے نماں بے شک میری ماں بھی شانہ والی ہے اور اس ماں تو صدقے جڑی نبیاں دے سلطان نو لوری دے سی میں کتاب اردو وچ برنباس انجیل برنباس ایدہ اوریجنل ترجمہ دی گوسپل آف برنباس پاکستان بائبل سوسائٹی تو لے کے یورپ تک موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام دی ورلڈ برنباس اپنے طور تے بیان کر کے آکھ رہے ہیں وہ آدھی تو تے مردے زندہ انیاں نو اکھاں مریضاں نو شفا بخشنے او کون ہے آپ نے فرمایا for am not worth the two in laws the ties of the husband or the chest of the shoes of the messenger of the God whom he called Mashiach who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth so that his faith shall have no end عیسیٰ علیہ السلام نے جڑی گل کیتی ہے برنباس آکھدا ہے بائبل سوسائٹی نے انجیل برنباس دی گوسپل آف برنباس چھاپی عیسیٰ فرماندے نے اماں میرے جان تو بعد میرا دین کمزور ہوندا جائے گا محمد دے جان تو بعد دا دین مضبوط ہوندا جائے گا بڑھدا جائے گا اماں میں محمد دیاں نالین دے تسمے کھولن دے بھی لائق نہیں ہاں یہ گل سنیے قدمے چ بیٹھ کے بڑھڑی آندی ہے او گاڈ سینڈ اس دی میسنجر اللہ ایو دی شانہ والا نبی ہے تو جلدی بھیج اگو آندی او محمد کم کوئکلی for the salvation of the world اے پاک محمد جلدی آ جے تساں دیر کر دیتی تو میرے ورگیاں کئی لاچار بڑھڑیاں ماما ہلاک نہ ہو جا کیا کاش کلمہ نبی دا پڑھ کے توے بیان کردہ لیکن ظالم اپنے اپنے نصیب دی بات ہے تیرے نالو تے او عیسائی چنگا نکلیا جڑا دے میری گردن پٹا عیسیٰ پاک دا دھرم میرا عیسائیت مشغلہ میرا تحقیق ہے میں 100 بندے نو چنیا The 100 Great People کتاب لکھی میں اس ویلے پریشان ہویا جدو میں انہاں چو 100 چو ایک نو ٹاپ آف دی لسٹ رکھنا سی آئزیک نیوٹن میرے سامنے سینٹ پال میرے سامنے آئنسٹائن میرے سامنے آندھا ہر ایک نو میں سامنے رکھیا میں آکھیا تو بھی بڑا کم کیتا ہے آئنسٹائن اگر تو کلیہ ایجاد نہ کردہ کوئی اور کردہ نیوٹن تو نہ کردہ کوئی اور کردہ امریکہ دریافت کرنا لیا تو نہ لبدہ کوئی اور لب لیندہ بلب ایجاد کرنا لیا تو نہ کردہ 150 سال بعد کوئی اور کردہ ایکس رے ایجاد کرنا لیا تو نہ کردہ کوئی اور کردہ آخر کار میں کئی کافی دے کپ پیتے کئی ورکے کالے کیتے کئی پین ٹوٹے کئی رجسٹرڈ کالے ہوئے میں فیصلہ کرن تے مجبور ہو گیا He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level کہ انسانی دماغہ تے دلہ ہوتے جس نے کائنات انسانی دے اقدار رویے عظمت رفعت اچھا کی دیئے اخلاقی قدرہ بحال کر کے ماں بہن بیٹی رشتیاں دے تقدس نو محفوظ کیتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکیا اے انقلاب صرف آمینہ دا چند محمد عربی کاش کہ ایسا
ایسی تیری تربیت ہوندی، ایسی صحبت تے قربت نصیب ہوندی، یہ 4 بندے، لکھ بندہ، 2 لاکھ بندہ، 50 لاکھ، 50 کروڑ، تینوں 100 ارب بھی سن دے، تینوں سنے، لیکن کاش تینوں اس بات کا احساس ہوندا تو مکھی بھی بننا سی تا گند تے بیٹھن والی نہ بندا، تو پھلاں دا رس چوسن والی مکھی بندا۔ تینوں پتہ ہوندا کیڑی شے چن کے تو بندا حکیم الامت مفتی احمد یار کراں، تو قرآن چ نقطے چندا، تو حکیم الامت اقبال کراں، کوئی حضور دے عشق دے پھل چندا، تو کوئی جناب والا حضرت مہر علی امام محمد رضا انہاں طرح کوئی شے چنگی چندا، لیکن نصیباں دی گل ہے تیرے نصیب وچ کی لکھیا ہویا سی۔ بہرحال آؤ اپنے بچیاں نو، اپنی نسلاں نو ایسی فکر تو بچاؤ۔ لوگ آندن جو دی خدمات نے میرے پیارے، جڑا کہ عشاء دیا 17 رکعتاں مولویاں دی بکواس ہے، کیا ایک خدمات نے؟ ایک بندہ 17 رکعتاں پڑھ کے رب نو جھک رہے ہے تو آکے صرف 3 وتر نے تے 4 فرض نے، باقی جڑی عبادت رب دی کی دیئے تے جڑا پیشانی جھکامن تو لوگاں نو دور کر دے خدمات نے۔ جڑا بندہ کہ تراوی سرے تو ہے ہی کوئی نہیں، او دا استاد غامدی صاحب تے آکھے تساں دسو بے رمضان ایک جڑا بندہ قرآنی آیات سن کے خشوع و خضوع نال رب دے حضور بار بار جھک رہے ہے، رب دی عبادت تو دور کرنا یہ خدمات ہے۔ برے صغیر دے سب تو بڑے محسن دنا داتا اجمیری تے خواجہ اجمیری ہے، جڑا انہاں تو دور کر دے یہ نا خدمات ہے۔ جڑا حضور دے جلیل القدر صحابہ تے ہردہ سرائی تے لوگاں نو لا دے وے کہ لوگ اپنی فیس بک یوٹیوب آئی ڈی دے بک بکیا شروع کرن، ایک خدمات ہے۔ جڑا ہر تھان دے اوتے کھڑا ہو کے اپنے پیو نو آ کے بابا تو تے شاہی کوئی نہیں، ایک خدمات ہے۔ تینوں یہ خدمات مبارک سانو اللہ ایسی خدمات تو پناہ دے وے، سانو دین دس رہے ہیں ابے دی زیارت حج عمرہ دے مساوی ہے۔